حدیث نمبر 8 حصہ دویم۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی تھا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چونکہ نئی تعلیم تھی اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہ کہنا چاہیے۔ ایک صاحب کو نماز میں چھینک آئی تو میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پر گھورا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں، اس لیے میں نے ان سے کہا ہائے افسوس، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہو۔ مجھے اشارے سے ان لوگوں نے چپ کرا دیا۔ میری سمجھ میں تو آیا نہیں مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماں باپ آپ پر قربان نہ مجھے مارا نہ ڈانٹا نہ برا بھلا کہا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں۔ نماز تسبیح و تکبیر اور قراءت قرآن کا ہی حکم ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا شفیق استاد نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد میں۔ دوسری تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ قانتین کے معنی خاشعین کے ہیں، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اس کے موافق مجاہد یہ نقل کرتے ہیں کہ جو اوپر ذکر کیا گیا کہ یہ سب چیزیں خشوع میں داخل ہیں، یعنی لمبی لمبی رکعات کا ہونا اور خشوع خضوع سے پڑھنا، نگاہ کو نیچے رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کو رسی سے جب کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں۔ اس پر سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نازل ہوئی، اور یہ تو مضمون کتنی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اگرچہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس قدر تحمل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے آپ کو باندھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی ہی بہتر اور افضل ہوگی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا کوئی بات تو رکھتا ہے۔ صحابہ کرام عرض بھی کیا کرتے تھے کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے فرما لیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آتی تھی جیسا چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی ہے۔